بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو میرے خیال میں کم سے کم فقہ اسلامی کے 100 سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. ہر عبادت کا پہلا جز کیا ہے؟ نیت. ہر عبادت کی نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. جزاکم اللہ خیر. دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا سفر کریں. آپ گھر سے نکلے یہاں آنے کے لیے. وہ شخص جو یہاں 10 دفعہ آ چکا ہے، وہ شخص جو یہاں پر 10 مجالس میں آ چکا ہے، وہ شخص جو یہاں پر 10 میری پڑھی ہوئی مجلسوں میں آ چکا ہے، ساتھ رہیے گا، ان سب کے آنے کا انگیزہ مختلف تھا. صحیح؟ جس نے پہلے کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی، وہ جب چلا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تشویش ہے ایڈریس ہونے کے باوجود کہ جب پہنچوں گا نہ جانے ڈرائیو وے کا راستہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے؟ جو آج پہلی مرتبہ آئے خاص طور پہ، راستہ کیسے ہوگا، کہاں گاڑی پارک کی جائے گی، اندر کا راستہ کیسے ہوگا، کہاں جا کے بیٹھیں گے، ممبر کہاں ہوگا، مولانا کہاں ہوں گے. اور جو یہاں 10 دفعہ آئے ہوئے، آنکھیں بند کر کے جعفری صاحب گھر سے چلے اور بغیر دیکھے انہوں نے سیڑھی چڑھی، بغیر توجہ کیے چپل رکھے شو ریک میں انشاءاللہ، اور بغیر توجہ کیے آ کر بیٹھ گئے. صحیح؟ یہ ممارست، تمرین، کنٹینیوٹی بار بار کر دینے کی وجہ سے. دیکھیں، کبھی بھی کوئی شخص اپنے کسی ہدف کا تعاقب نہیں کر سکتا، اپنے ٹاسک کو فالو نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اس ڈیسٹینیشن کی مائنر انفارمیشن نہ ہو. ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک؟ تھوڑی سی انفارمیشن، کم سے کم یہ پتا ہو وہاں مجلس ہو رہی ہے. اب مجلس کا ایک ذہن میں جو بھی خاکہ ہے وہ ہے. ہر آغاز سفر سے پہلے منزل کے بارے میں ہلکی سی موہوم سی آگاہی ضروری ہے، ایک اسکیچ ضروری ہے آپ کے پاس اس کا ہونا. ٹھیک؟ ہر نماز سے پہلے یہ مومن کہہ رہا ہے قربتاً الی اللہ. اگر قرب الہی کا کوئی بھی تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے، یا کوئی بھی علامت قرب الہی کی اگر یہ نیت کرنے والے کے ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ نیت دل سے کر ہی نہیں سکتا. عجیب فلسفہ ہے. اگر اسے نہ پتا ہو کہ قربتن اللہ کا مطلب کیا ہے، کلوزنس ٹو اللہ کس بلا کا نام ہے، تو قربتن اللہ زبانی تو کہہ دے گا، سمجھ نہیں آئے گا اس کی. اور جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو نیت تو دل کا معاملہ ہے، زبانی تو تھی ہی نہیں. اسی وجہ سے جب قربتن اللہ کا کوئی اسکیچ ہی دماغ میں نہیں آئے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ختم ہو جائے گا. نہ قرب کا پتہ چلے گا، نہ اللہ کا پتہ چلے گا. اور پھر کہا جائے گا مولانا نمازوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نمازیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بارگاہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن انسانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا. سمجھ رہے؟ انسانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا. مجالس میں اضافہ ہو رہا ہے، ذاکرین میں اضافہ ہو رہا ہے، عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے، خطبہ میں اضافہ ہو رہا ہے، علماء میں اضافہ ہو رہا ہے، نوحوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شعراء میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن روح ازا کم رنگ ہوتی جا رہی ہے. غور کیا کبھی؟
یہ بالکل اسی طرح سے. اور میں نے ابتدان نماز کو لے آیا ہوں، اسی لیے میں کہیں کوئی مقصر کا تمغہ نہ لگا دے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. عجیب ہے یا نہیں ہے؟ نماز کا بھی یہی حال ہے. گویا ہر کار الہی کا معاملہ یہی ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کو انجام دیا جا رہا ہے، اس کام سے حاصل ہونے والے ہدف کو اینالائز نہیں کیا جا رہا، اس پہ غور نہیں کیا جا رہا. خود عزاداری سید الشہداء اگر شاعر اللہ ہے، سورہ حج کی آیت کے مطابق وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو دل میں تقوی ہر مجلس کے بعد اضافہ ہونا چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے. اور کیا کہنا امام علی مقام کا، وہ سجدہ جسے کوئی سجدہ گزار نہیں بھلا سکتا، وہ سجدہ جس کو ذات واحد و احد مسجود بھی نہیں بھلا سکتی. وہ سجدہ گزار کہہ رہا ہے الخلوص مخ العبادہ. جو خلوص ہے نا، جو پیورٹی ہے نا، وہ روح ہے عبادت کی. جتنا زیادہ خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اتنی زیادہ عبادت کمال پل جاتی رہے گی. جب پہلا اثر، پہلا اسٹیپ قربتاً اللہ کا وہی خلوص ہے. صرف خلوص سے قربتاً اللہ کہہ دینا ایک قدم خدا کے نزدیک کر دیتا ہے، اور وہ ایک قدم نزدیک ہونا کافی ہے کہ وہ قربتاً اللہ کے آخری مرحلے تک نظر رکھ پائے. یہی مسئلہ مجالس کا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہم صل. جس وقت امام وہاں سے چلے ہیں اور امام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، امام جب فرمانے کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا، نہ تو میں فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کوئی شر پھیلانے نکلا ہوں، نہ میں جنگ کے لیے نکلا ہوں، ولا ظالما، اور نہ ہی ظلم کرنے نکلا ہوں. انما، صرف اور صرف، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں امام حسین کا ہدف تعین کروں گا یا امام اپنا ہدف مجھے بیان کریں گے؟ مشکل یہاں آ گئی ہے کہ باہر سے دیکھنے والا بتا رہا ہے کہ امام کیوں نکلے تھے کربلا کے لیے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں میں کیوں نکلا ہوں کربلا کے لیے. انما، صرف اور صرف میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کی امت کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی اصلاح کر دی جائے، صرف اور صرف اس کی اصلاح کر دی جائے. اسی رو بسیرت جدی، اور اختتام ہو رہا ہے. اور یہ کام میں کوئی نیا نہیں کر رہا، میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں. گویا یہاں امام بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صاحب نبوت ہے اور حسین جزو اہل بیت النبوہ ہے. عجل فرج. یہ مجالس میں نے کہا کہ اظہار شکر ہیں، ٹھیک ہے، پہلی دلیل. اب اگر مجلس کے بعد اصلاح ہو جائے تو مقام شکر ہے، اور اگر اصلاح نہ ہو تو قرآن نے تو اس کے مقابلے میں، شکر کے مقابلے میں کفر کا کلمہ استعمال کیا ہے. بہرحال میں تھوڑی مصالحت سے کام لیتا ہوں، آپ جو سمجھیں اپنی مرضی سے کلمہ رکھ دیجئے گا، شکر کی جگہ ناشکری کر دیجئے گا. قرآن ہے، سورہ نساء کی 3 آیت ہے. اور یہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریم، اچھا ایک ہی قرآن کی آیت، قرآن کا کمال یہ ہے ایک ہی قرآن کی آیت پہلے جب نازل ہوئی تو اس کا ایک ترجمہ بیان کیا. مثال کے طور پہ آگے نہیں جاتے، پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس رب کے لیے جو عالمین کا رب. جس وقت 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے
وہ جو دائرہ تھا، وہ جو اسکیچ تھا، وہ جو کانسیپٹ تھا عالمین کا، یونیورس کا، وہ سیم تھا کاسموس کا کانسیپٹ جو آپ کے پاس ہے، جو میرے اس بچے کے پاس ہے؟ ہرگز نہیں۔ حتیٰ بزم رسول میں بیٹھنے والا صحابی اقدس عالمین کا مطلب یہ نہیں سمجھتا تھا جو میری اس بزم میں بیٹھنے والا سب سے کم سن بچہ کاسموس کا کانسیپٹ اس وقت رکھتا ہے، عالمین کا کانسیپٹ اس وقت رکھتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے، اس قرآن کے اعجاز یہ ہے کہ کل جب ترجمہ کیا جا رہا تھا وہ اپنے عالمین کے رب کے لیے حمد کر رہا تھا، تم اپنے عالمین کے رب کے لیے حمد کر رہے ہو، کل آنے والا اپنے عالمین کے رب کے لیے حمد کرے گا۔ اب اگر آج کوئی ایک اور نیا سیارہ دریافت ہو جائے، ایک نیا پلینٹ مل جائے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا اس آیت کی تفسیر بدل جائے گی۔ نہیں 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 نہیں، حمد اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے۔ اب اس عالمین میں یہ سیارہ اور آ گیا جو آپ کے علم کے مطابق ہے، رب کا علم تو پہلے دن سے اتنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ اپنی وسعت کو اسی طرح سے ٹرانسفر کرے گا اپنے نمائندے تک۔ وہ کم نہیں ہونے دے گا، وہ کم نہیں ہونے دے گا۔ پھر جب رسول اس کا آئے گا، رسول کہا تو جائے گا من الامیین، کہ امیین میں سے بنایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، سورہ جمعہ، انہی میں سے ام القریٰ والوں میں سے ایک کو نبی بنایا۔ لیکن جب بات کی جائے گی کیا ہے اس کی وسعت، رحمت للعالمین، وہ رب العالمین ہے تو اس کا بھیجا ہوا ہادی و رہنما جو ہوگا وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ جو اس وقت کا عالم تھا وہ اس کے لیے رب تھا تو یہ اس کے لیے رحمت تھا، جو اس وقت کا عالم ہے وہ اس کے لیے رب ہے تو یہ اس کے لیے رحمت قرار پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے، اللہم صلی علی محمد، اور یہی وجہ ہے کہ اصطلاحات، ٹرمز جو ہم اپنی انفارمیشن کی بیس پہ ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفینیشن بتاتے ہیں، وہ کچھ دن بعد بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ دن بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا جو بات کر رہا ہے وہ عناصر اصلی کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ خدا کا کمال یہ ہے۔ اب آپ آگ، ہوا، پانی اور مٹی کو بدل دیں، 4 میجر ایلیمنٹس ہیں نا، آگ، فائر، ہوا، ایئر، اسپیس، پانی، واٹر، مٹی، سوئل، اور یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کمال یہ تھا، کمال یہ تھا، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آگ پہ پانی ڈالیں تو آگ بجھ جائے، پانی کے نیچے آگ لگا دیں تو پانی تبخیر ہو جائے، ایوپریٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مٹی کو ہوا کی زد پہ لے آئیں تو مٹی اڑ جائے، مٹی وہی پانی کے ساتھ جم کے ہوا کے مقابلے میں آ جائے تو ہوا کو روک دے۔ کمال یہ کیا خدا نے، انہی 4 عناصر سے، انہی 4 ایلیمنٹ سے اس طرح ان کو ترکیب دیا کہ ان چاروں کو وجود انسان میں جمع کر دیا، اور اس طرح جمع کیا کہ گرمی بھی پانی کے ساتھ موافقت کرے گی، اب مٹی بھی اس کے ساتھ موافقت کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم رب العالمین ہے، حکم رب العالمین ہے۔ خلق الانسان من طین، ایک جگہ کا ہم نے مٹی سے بنایا، پھر کہا مائع مہین، پانی سے بنایا، اور پانی اور مٹی کا یہ آمیزہ اس قدر کمال ہو گیا کہ کہا جو کچھ کائنات میں ہم نے بنایا وہ سب اس کی خاطر بنایا۔ خلق لکم، بنایا ہی تمہارے لیے ہے، سخر لکم، تمہارے لیے کنٹرولیبل ہے۔ اللہ اکبر، سخر لکم، کمال دیکھیں آپ، تمہارے لیے کنٹرولیبل ہے۔ یہاں پہنچ کر 8ویں امام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، عجل، یہ بارگاہ ہمیں پوچھنے والے نے سوال کیا، مولا
اس آیہ وافع ہدایہ سے سورہ نساء کی تیسری آیت اما شاکرن اما کفورا سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں گرچہ یہ آیت ہر وقت میں اپنی تفسیر رکھتی تھی، لیکن جس شدت ظہور کے ساتھ بعد از کربلا اس آیت کا ادراک ہوا دیکھنے والوں کو، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، یہ کربلا تھی جس کے بعد واضح ہو گیا انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے راستے کی ہدایت کی، یہاں دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کون شکر گزار ہے اور کون کفر کرنے والا ہے۔ اب جو شکر گزاروں کے ساتھ ہوگا وہ شکر کرتا چلا جائے گا، جو کفر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا وہ کفر کرتا چلا جائے گا۔ یہ مقام شکر ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ مقام شکر تھا جو کربلا کے بعد اس طرح سے پتا چلا۔ یہ راستہ شکر گزاروں کا راستہ، نماز گزاروں کی بات نہیں کی یہاں پر، قارئین قرآن کی بات نہیں کی یہاں پر، یہاں شکر گزاروں کی بات کی۔ اور شکر کا اصل کمال آسانی میں نہیں ہوتا، شکر کا پتہ سختی میں چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، صحیفہ سجادیہ کی چھٹی دعا میں فرماتے ہیں اللہم وفقنی، خداوندہ مجھے توفیق عطا فرما، لأداء الشکر کا فی الرخاء، مشکلات میں مجھے تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آسائش میں شکر ادا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ سجدہ جو مشکلات کے وقت میں کیا جائے وہ سجدہ ہوتا ہے کہ جو سجدوں کا کمال کہلاتا ہے، اور ایسے مقام پہ سجدہ کرنے والے کو ساجد نہیں کہا جاتا، پھر سید الساجدین کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مقام امام کا کہ جب وہ شکر کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی چیز جو امام نے اپنے خطبات میں بیان کی، لِإِصْلَاحِ امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح۔ دوسرا ہدف جو پھر امام کے خطبے میں ہی پتہ چلتا ہے، امام نے بیدہ کے مقام پر ایک خطبہ فرمایا کہ جس کے اندر پھر امام فرماتے ہیں جہاں پر ہر کے لشکر کا سامنا ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، جہاں پہنچ کر امام فرماتے ہیں الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهي عنه ليرغب المؤمن في لقاء اللہ، کہ جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امر پہ کوئی بات نہیں کر رہا، جب نیکی کی کوئی بات نہیں کر رہا، جب برائی سے کوئی روک نہیں رہا، تو بتاؤ اس وقت میں ایک نفس مومن یرغب لقاء اللہ، ایک نفس مومن ملاقات خدا کا قصد کرے یا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ امت ابھی قربتاً اللہ درک نہیں کر پا رہی، حسین لقاء اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے حسین نے کیا نگینے اپنے ساتھ چنے ہیں، کیا نگینے اپنے ساتھ چنے ہیں، کہ آج کی بات ہے، آج 1400 سال بعد جہاں دیکھیے دنیا میں ذکر حسین جو بپا ہو رہا ہے، یہ منت ہے اس قوم و ملت کے اوپر کہ یہ تحفہ انہیں دیا گیا۔ یاد رکھیے گا، یہ منت ہے، یہ احسان ہے کہ یہ تحفہ انہیں دیا گیا کہ وہ اس قابل ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ عجیب حدیث میرے سامنے اس وقت آ رہی ہے پیغمبر کی، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کمال یہ ہے، یہ اہل سنت کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو عزائے حسین کرے گا، جو عزاداری حسین کرے گا، حسن علیہ، وہ میرے اوپر احسان کرے گا اور فاطمہ کے اوپر احسان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنی قدر پہچانے، اپنی منزلت پہچانے کہ کیا نعمت خدا نے عطا کر دی۔
کہ وہ پیغمبر جو عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ اپنا محسن سمجھتا ہے غم حسین منانے والے کو؟ پروردگارا، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے عزیزوں کہ حسین کی آج بھی زیارت جب پڑھی جا رہی ہے نا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وَأُشْهِدُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ، خدا کی طرف سے شہادت آ گئی اور اس کے ملائکہ شہادت دے رہے ہیں، اب میں شہادت دے رہا ہوں۔ اپنا مقام دیکھیے، اپنا مقام دیکھیے کہ ایک زیارت حسین پڑھنے والے کو پروردگار عالم وہ مقام عطا کر رہا ہے کہ اپنے بعد اور ملائکہ کے بعد اس صف میں کھڑا کر رہا ہے۔ وَقَدْ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مولا آپ نے امر بالمعروف کیا، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہیں عن المنکر کیا، وَقَدْ جَاهَدْتَ حق الجہاد، زیارت کے جملے ہیں، اور آپ نے حق جہاد عطا کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے امام حسین نے کربلا میں کتنے لوگوں کو امر بالمعروف کیا ہوگا؟ سوچئے گا، یہ اب لمحہ فکریہ دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، کتنے لوگوں کو دیا ہوگا امر بالمعروف کیا ہوگا امام نے؟ کتنے لوگوں کو نہیں عن المنکر کیا ہوگا امام حسین نے؟ 10 20 50 100 بس نا؟ آخری وقت کی بات ہے نا یہ تو۔ بھئی 28 رجب کو پیغمبر کے شہر کو چھوڑا ہے رسول کے، ٹھیک، 28 رجب سے پہلی محرم 6 مہینے کا عرصہ ہے، کتنے لوگوں کو نصیحت کر دی ہوگی، کتنے لوگوں کو امر بالمعروف کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو نہیں عن المنکر کیا ہوگا؟ یہ ظاہر بین نگاہوں سے نہیں پتا چلے گا۔ اب اس کو اس طرح دیکھیے کہ آج دنیا میں جہاں جہاں پر حسین کے نام پر کوئی ذکر ہو رہا ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی ذاکر، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی نوحہ خوان، کوئی سلام گزار اگر کوئی اصلاح کی بات کر رہا ہے تو اس حرکت کے پیچھے اصل محرک وہ حسین ابن علی ہے جس نے 28 رجب کو کربلا چھوڑا ہے۔ مجھے بتائیے آپ کی آج تک کتنی اصلاح درسوں میں ہوئی ہے اور کتنی مجالس میں ہوئی ہے؟ کتنا علم میں اضافہ مجالس میں ہوا ہے اور کتنا علم میں اضافہ دروس میں ہوا ہے؟ اس طرح سے دیکھیے گویا اب تک قیام قیامت جو شاعر اللہ کو زندہ کرنے کا مقام یہ مجلس بن جائے تو جتنی اصلاح یہاں ہو رہی ہے اس کا بھی کریڈٹ امام حسین کو جاتا ہے۔ جتنا امر بالمعروف یہاں ہوگا وہ بھی حسین کو کریڈٹ جائے گا، جتنا نہیں عن المنکر ہوگا اس کا محرک بھی حسین ہے، اور جو یہاں بیٹھ کر اپنے نفسوں سے جہاد کر رہا ہے، اللہ اکبر، جو یہاں بیٹھ کر اپنے نفوس سے جہاد کر رہا ہے اس کا حق بھی حسین کو جاتا ہے۔ یہ تو کرم ہے اس حسین کریم ابن کریم کا کہ اس کے باوجود وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جس نے مجھ پر گریہ کیا میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں خود اس کی جزا دوں، انا اجزی بہ۔ حدیث قدسی میں یہ جملہ روزے کے معاملے میں بیان کر چکا ہوں رمضان میں، اور تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور ذکر کے بارے میں امام حسین بیان کر رہے ہیں، جو ہم پر روئے اور ہماری داستان کو بتائے۔ مولا داستان بتانے سے کیا ہوگا؟ داستان بتانے سے یہ پتا چلے گا کہ شدت غم میں شکر ہو رہا تھا، اور پھر جب وہ مصیبت دیکھو گے تو تمہیں اپنی مصیبت کچھ نہیں لگے گی، پھر تمہیں اپنی مشکل کچھ نہیں لگے گی، پھر دنیا میں آنے والی تم پر تمام مشکلیں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے مقابلے میں ہی چھوٹی چلی جائیں گی۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔
3 اور مورد ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ میں بھی اب حق کے جہاد کرنے والوں میں شامل ہو رہا ہوں اس مجلس میں بیٹھا ہوا۔ تو ان مجالس کو مقام شکر سمجھیے۔ اب جب مقام شکر سمجھا جائے گا تو پھر انداز مختلف ہو جائے گا، پھر انداز مختلف ہوگا۔ جب مقصد قربتاً اللہ ہو جائے گا تو پھر انداز مختلف ہو جائے گا، پھر پڑھنے والے کی نگاہ بھی قربتاً اللہ کے لیے ہوگی، سننے والی کی نیت بھی قربتاً اللہ کے لیے ہوگی، پھر بانی بھی قربتاً اللہ دیکھے گا، پھر منتظم بھی قربتاً اللہ دیکھے گا، پھر شریک بھی قربتاً اللہ